بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور ہم موجود ہیں کامیاب رمضان میں۔ سیزن 4 ہے اور ایپیسوڈ 7 ہے، اور الحمدللہ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوالات ہوں گے آپ کے، جوابات ہوں گے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے، جو کہ لشکر قریش کے رہبر و رہنما کے نام سے مشہور ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ کامیاب رمضان کا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب میں چلوں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم چند سوالات جو آپ کے ہوتے ہیں وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی سہل انداز میں اور انتہائی بہترین طریقے سے یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہم چلیں گے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کی طبیعت آج کیسی ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کل کچھ ناساز لگ رہی تھی۔ جی، خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے، عزت میں، جان میں، مال میں، علم میں، حلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آج کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور ارشاد فرمائیے گا کہ روحانیت اور عملیات میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے اس کارواں میں شامل ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، اگر ہم روحانیت اور عملیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چاہے وہ روحانیت کا رستہ ہو، چاہے وہ عملیات کا رستہ ہو، جی، بغیر شریعت کے وہ مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہر خانوادے میں چاہے وہ عمل کوئی سا بھی ہو، اس میں شریعت کو پہلے مقدم رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل، کیونکہ سلاسل کی کامیابی شریعت کی رسی ہے، سبحان اللہ، عملیات کی کامیابی شریعت کی رسی ہے۔ سبحان اللہ، اور جو لوگ ان حدودوں کو کراس کرتے ہیں، اس کی حدودیں پار کرتے ہیں، پھر وہ گمراہی کا شکار بن جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، الاعوذ باللہ۔ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کا کرم رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی سلاسل کے اندر اولیاء کرام گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے جو بھی عمل اپنے مریدین کو تعلیمات دیے، تعلیم کیے، یا جن جن مریدوں نے جو جو اعمال کیے، اس میں سب سے پہلے جو نظر ہے وہ نظر شریعت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر دوسرے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو آپ کا سوال ہے روحانیت اور عملیات میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، روحانیت بیسیکلی ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک روح کے مانند ہے، اگر میں سلسلے کی بات کرتا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے؟ اچھا، روح جسم کے بغیر بیکار ہے، بیکار ہے۔ جسم ہمارے عملیات کے مانند ہے، عمل کے مانند ہے۔ صحیح۔ اب جب جسم اور روح جب دونوں ایک جگہ ہوں گے تو وہ مکمل ہوگی، بالکل، تو اسے حیات ملے گی اس کو۔ سبحان اللہ۔ عمل اور عملیات بیسیکلی روحانیت کا ہی جز ہے، اسی ہی سے نکلے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم لفظ روحانیت کو دیکھتے ہیں تو یہ لفظ روحانیت بیسیکلی روح سے نکلا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اب جو لوگ سلاسل میں داخل بیت ہوتے ہیں، اپنا سفر طے کرتے ہیں، ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو ان کا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو،
मकसद ان کا جو مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہو، اور وہ رستہ حاصل ہو کہ جو سلوک کا رستہ ہے. سبحان ایک مقصد یہ ہوا، ایک مقصد یہ ہوا کہ ہمیں رب کا قرب بھی حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی معاملات میں کامیاب ہوں. دنیاوی معاملات سے مراد کیا؟ دنیاوی معاملات اور دنیاوی امور سے مراد یہاں پہ یہ لی گئی ہے کہ خدمت خلق. سبحان اللہ. حضور خیر آپ بات پوری کریں، میں اب سوال. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب عمل کیا ہے اور روحانیت کیا ہے. دیکھیں، روحانیت میں جب قدم رکھا جاتا ہے نا، تو مرید کو کوئی نہ کوئی ذکر تعلیم کیا جاتا ہے، جی، کوئی نہ کوئی عمل تعلیم کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک مرید ہوا، اس کو کہا کہ آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے. اب وہ سورہ قریش کس لیے پڑھ رہا ہے؟ یا تو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں، یا وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، اس کے گھر سے جادو ختم ہو، اس کے گھر سے شیاطین نکلیں، یا اس کے گھر میں جو بیماریاں وہ دور ہو. ایک مقصد تو یہ ہوا. حضور یہاں روکنا چاہوں گا کہ یہ ضرورت ہوئی کہ مقصد اور ضرورت میں فرق جیسے آپ نے سکھایا کہ جیسے ہمارا مقصد حیات اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا، اللہ کے جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا کھانا پینا ہے یہ ضروریات زندگی ہے، طبعی حاجات جو ہیں. تو اب اس میں اگر ہم یہ کر لیں کہ مقصد ہمارا اللہ کا قرب ہے، اور جو خدمت خلق یا اپنے معاملات ہیں وہ ضرورت کے تحت ہیں، وہ ضرورت زندگی. مقصد اور ضرورت میں اس طرح سے اگر کر لیں تو بالکل بالکل بالکل. اب جیسے ایک مرید کو سورہ اخلاص، سورہ قریش دی گئی. جی. اب وہ سورہ قریش کس مقصد کے لیے پڑھے گا؟ یا تو اپنے دنیاوی مقاصد، اپنے دنیاوی امور کے لیے پڑھے گا، اپنے مطلب کے لیے پڑھے گا، ضروریات. ٹھیک ہے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے پڑھے گا، یا پھر وہ راہ للہ پڑھے گا. اچھا، اب اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اس رستے کو سمجھنا چاہتا ہے، صحیح، جو اس رستے کو دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کہ وہ ایک ایسی راہ میں سفر کرنا چاہتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی غیبی مخلوقات ہے، وہ شر رکھتی ہیں، جیسے شیاطین ہے، جیسے جادو ہے. تو اس کے لیے جب وہ سیکھتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے طریقہ کار جاننا اس کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے. ایک شخص جس سے سورہ قریش پڑھتا ہے وہ لوگوں کا علاج نہیں کر سکتا جب تک اس کو اس کے طریقہ کار نہ معلوم ہو. اور جب اس کو طریقہ کار معلوم ہو جائے اور وہ اس مقاصد کے لیے اپنے آپ کو صرف کرے تو یہ عملیات کی دنیا کہلاتی ہے. صحیح. اب ایک شخص اپنی روحانیت بیدار کرنے کے لیے سورہ قریش پڑھ رہا ہے. جی. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں اور سورہ قریش کا نور اپنے اندر منتقل کر رہے ہیں، سورہ قریش کے نور سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ سورہ قریش جو ہم تکرار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس سے ہماری روح بیدار ہوگی. نفس کمزور ہوگا تو روح بیدار ہوگی. اب جب روح بیدار ہوگی تو ہم کسی کے لیے دعا بھی کہیں گے تو وہ قبول ہوگی. وہ سبحان اللہ، یہ روحانیت ہے. صحیح. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کے اوپر کوئی آسیب آ جاتا ہے، اب وہ اس کے اوپر دم کرتا ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کے اوپر وہ حاوی آ جاتا ہے. جی. یا جادو کے ذریعے اس کو بھیجا جاتا ہے، وہ اس کے جسم کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے. جیسے کوئی مرض پختہ ہو گیا، اب اس کے لیے اس کو طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ قریش کے ذریعے اس کے وجود سے وہ کس طرح وجود جادو کو ختم کرے گا، صحیح. کس طرح اس آسیب کو نکالے گا، کس طرح اس سے بات کرے گا، کس طرح اس سے کلام کرے گا، کس طرح اس کو جلائے گا، کس طرح اس سے معاہدہ کرے گا، کس طرح اس کو راہ راست پہ لے کر آئے گا. صحیح. ان طریقہ کاروں کو جاننا یہ عملیات ہے. صحیح. ان طریقہ کاروں کو جاننا یہ عملیات، یہ عملیات ہے. یعنی کہ کسی مخلوق سے کام لینا، کسی موکل سے کام لینا، کسی جنات سے کام لینا، یہ عملیات ہے. اور اپنی روحانیت سے کام لینا یہ روحانیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب روح کو بیدار کرنا یہ روحانیت ہے، اور عمل کے ذریعے اپنی ضروریات زندگی کے کام لینا یہ عملیات، یہ عملیات آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا روحانیت اور عملیات ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں کیا؟ دیکھیں، اب ایک شخص آپ ہو، جی. آپ میرے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت آپ نے لی، صحیح. کس لیے لی؟ تاکہ میں ان سے کچھ سیکھوں.
سبحان اللہ. تاکہ ان سے میں کچھ دین جانوں، اکتساب روحانیت کے بارے میں جانوں یا اس کے مختلف امور کے بارے میں جانوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب نے کیا کرا، آپ کو کوئی عمل تعلیم کیا، سبحان اللہ. کہا کہ شاہ صاحب تم درود شریف پڑھا کرو، سبحان اللہ. شاہ صاحب تم سورہ کوثر پڑھا کرو، سبحان اللہ. تم سورہ قریش پڑھا کرو. اب جب تم سورہ قریش پڑھنا شروع کیا اور تم نے اس کو ایک خاص تعداد میں کیا جی کہ تمہیں حکم ہوا کہ تم نے 3125 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور 40 دن پڑھنا ہے، تو یہ تمہارا عمل بن جائے گا. صحیح. اب جب تمہارا عمل بن جائے گا اور جب تمہاری اس میں کیفیات پیدا ہوں گی اور جب تمہیں اس میں کچھ محسوسات ہوں گے، تو تمہیں آگے کی رہنمائی کون دے گا؟ تمہارا شیخ. بالکل. وہ تمہیں اس راستے پہ لے کے چلے گا. لیکن اگر تمہیں صرف ذکر دیا گیا کہ بھائی تم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے تمہاری اصلاح ہوگی، جسے توجہ اصلاحی کے ذریعے کی جاتی ہے. صحیح. ہر مرید عامل نہیں ہوتا، ہر مرید عملیات کے راستے پہ نہیں چلتا، صحیح. بالکل. لیکن وہ سلسلے کے راستے پر ہے، اپنے بزرگوں کے راستے پر ہے، بزرگوں کے قدم پر ہے. سبحان اللہ. لیکن ان مریدوں کے اندر جو یہ تمنا ظاہر کریں کہ مرشد سے کہ میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے بھی وقف کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کو پھر دوسرے اعمال تعلیم کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو مطلب انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر. نیتوں پر. مطلب ہمارا مقصد روحانیت ہے، اور ضرورت کے تحت جب عملیات کر رہے ہیں تو وہ جس نے ضرورت کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تو وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. نہیں گمراہی کی طرف نہیں جائے گا نا وہ. مثال کے طور پر مثال دے دیتا ہوں حضور. خیر میں جی بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اپنے شیخ کی بات مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ انسان کا زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا یا طبعی حاجات یہ ضروریات میں سے ہیں، اور کسی نے اسی کھانے پینے کو اپنا مقصد بنا لیا تو وہ غلط جا رہا ہے. تو اب جب ہم روحانیت کو ہی اپنا مقصد بنائیں گے، شریعت ہمارے لیے ضروری ہے کہ شریعت کا پھل روحانیت ہے، اور اس کا جو ہمارے مطلب اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم عمل کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ اس میں ضرور اب جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ اگر عملیات کو ہی اس نے مقصد بنا لیا تو وہ گمراہی پر نہیں ہوگا. نہیں ہوگا گمراہی پر. کیسے ہوگا گمراہی پہ؟ گمراہی پہ پتہ ہے کب ہوگا وہ؟ کہ جب وہ کسی کے لیے غلط کرے گا، جب وہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا. جی تو یہی تو ہے جی عملیات. لیکن وہ شیخ اس کی رہنمائی کرتا ہے نا. سبحان اللہ. مطلب ہمارا مقصد حیات. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ عمل سے، جی عملیات سے، ٹھیک ہے، جو لوگ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، کہ جب تک ان کی اصلاح نہ کی جائے. اصلاح نہ کی جائے جب تک وہ درست ہے. تو یہ کام کس کا ہے؟ شیخ کا، جس کا وہ مرید ہے. سبحان اللہ. ہر بندہ اس چکر میں نہیں ہوتا. جی. اب ہم نے ابتدا میں عملیات سیکھے، صحیح، اور بھرپور سیکھے، صحیح ہے، اور اس کی دنیا کو جانا، اس کے قاعدے قوانین جانے، اس کے نصاب جانے، اس کے کفل جانے، اس کے اشرا جانے، صحیح ہے، اس کی حقیقت جانی. جب ہم عملیات کی دنیا میں جب ایک مقام تک آ گئے، جی، جب ہم ایک مقام تک آ گئے، اس کے بعد ہمیں کیا حکم ہوا کہ اب ان کو، جن کے ساتھ تم رہ رہے ہو، کہ جن کو تم نے حاضر کیا ہوا ہے، کہ جن کو تم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب جب تم کسی رشتے سے جڑتے ہو جی، تو یقیناً جو تمہارے ساتھ ہیں، جن کو تم نے کام کیے ہوئے ہیں، جن شیاطین جناتوں کو تم نے قتل کیا ہوا ہے، مارا ہوا ہے، جی، تو ان کے جو دشمن ہوں گے پھر وہ آپ کے دشمن بنیں گے نہیں بنیں گے؟ صحیح. تو اس کے بعد پھر میاں حضور نے جب عملیات کی دنیا ہماری عروج پہ پہنچ گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے ہم سے یہ چیز ترک کروائی. ترک کرنا ضروری تھا؟ نہیں ضروری نہیں ہوتا، لیکن ترک کروائی. جی، ترک سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا. جی، ایک وقفہ آیا.
اچھا اس وقفے میں انہوں نے کیا کرا کہ ہمیں روحانیت کے جو ذکر و اذکار تھے نا، پھر وہ ہمیں سلاسل کے اشغال کی طرف لے کر گئے، ہمیں شغل کی طرف لے کر گئے. جی. جب ہم نے ذکر و اذکار کیے، جب ہم نے شغل کیے، جب ہم نے مراقبے کے لیے جب ہم بیٹھے ہو، جب ہم نے اپنے اس پہ مقام پر پہنچے ایک اسٹیج پر، تو ہمیں کیا ہوا کہ یار ہم نے جو پچھلے وقت کیا تھا وہ کیا ہمارا ضائع ہو گیا؟ نہیں، وہ ضائع نہیں ہوا، وہ اس کے اندر ضم ہو گیا. سبحان اللہ، بالکل صحیح. وہ اس کے اندر ضم ہو گیا. دیکھو ہر مرید کی تربیت الگ طریقے سے کی جاتی ہے. جی. کسی کی بھی تربیت ایک زاویے سے نہیں ہوتی، ایک کلیے سے نہیں ہوتی. صحیح. ہر مرید کو الگ الگ اس کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کی کیفیات، اس کی روحانیات، اس کے اعمال کے مطابق اس کو تربیت کی جاتی ہے. بالکل صحیح. ہم اچھا میاں حضور کی اگر ابتدائی زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں اپنے مرشد کی، تو ان کی ابتدائی زندگی بھی عملیات سے شروع ہوئی تھی. صحیح، بالکل صحیح. اس کے بعد جب وہ ہمارے مرشد دادا مرشد سے ملے تو پھر وہ سلسلے کے پھر وہ عملیات بھی شروع ہوئے. صحیح، بالکل صحیح حضور. عملیات اصل میں دیکھیں، میں عرض کر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عملیات چونکہ دو طرح کے تو ہوتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ عملیات علوی کی بات کر رہے ہیں. عملیات نوری. نوری، جی ہاں، نوری عملیات جو علوی علو سے ہے کہ جیسے بلندی والے. عملیات کی بھی کئی اقسام ہیں. عملیات نوری بھی ہے، عملیات علوی بھی ہے. آئی بس سمجھ میں. جی. اور اس میں مختلف، جیسے اب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ہم، جی جی، یہ عملیات نوری ہے. صحیح ہے. قرآن کا اسم پڑھتے ہیں، یہ عملیات نوری ہے. صحیح. اب مثال کے طور پہ ہم وہ اعمال پڑھتے ہیں جو بزرگوں سے منسوب ہیں، صحیح. وہ عملیات علوی کہلاتے ہیں. صحیح. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، یہ ایک نئی چیز ہمارے ناظرین تک پہنچی. اچھا حضور، یہیں پر ابھی بھی میرا نقطہ وہیں پر موجود ہے کہ عملیات سے کیا ہم ولایت کا سفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے کیا کہا کہ عملیات روحانیت ہی کا جز ہے، اسی کے جسم کا حصہ ہے. جی. یہ آپ کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے. نیتوں کے فرق سے. بالکل بھائی، ایک شخص ہے، اب جیسے مثال طور پہ میں ہوں، میں عمل کرتا ہوں. ہر عمل کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عامل. کہ عامل ہے. اب میں سورہ قریش پڑھ رہا ہوں، جی. تو سورہ قریش کی برکتیں مجھے نہیں ملیں گی، بالکل. اور سورہ قریش کی برکت سے مجھے ولایت نہیں ملے گی. سبحان اللہ. تو پھر سبحان اللہ. عملیات ٹھیک ہے. اچھا، آگے میں سفر مطلب مجھے خیر ابھی بھی میں، لیکن پھر بھی یہیں پر روک دیتا ہوں کہ میں مزید سمجھ شاید نہیں پا رہا کہ لیکن عملیات اور روحانیت مطلب ایک دوسرے کے لیے لازم جزو ہیں. ہاں. اچھا، آج کوئی ایسا پھر عمل بتا دیں آپ کہ جو پھر پہلے کبھی آپ نے نہیں بتایا، جو ہم نے پہلے کبھی نہیں بتایا، اور وہ ہو ایسا کہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ کی آواز آئے. کوئی ایسا عمل آج پھر تعلیم کر دیں. آج آپ موڈ میں لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج میں اپنے چاہنے والوں کو ناد علی کا باموکل، کہ جس کو عمل صمدی کہا جاتا ہے، عمل صمدی، آج میں وہ تعلیم کرتا ہوں کہ جو اس سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہیں. لیکن وہ میرے شاگرد کہ جو میرے ساتھ اپنا راہ عملیات کا سفر کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنی بیاض شاذلیہ مکمل کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے. نایاب تحفہ، ماشاء اللہ. اور یہ اس عمل کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ناد علی کی جان ہے. ناد علی کی جان ہے آج کا عمل. اور ناد علی کی قوت اگر مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10% ہے،
نادے علی کی قوت مثال کے طور پہ 10% ہے یا 100% کہتے ہیں نادے علی کی قوت. تو جب ہم نادے علی سمدھی پڑھتے ہیں نا تو یہ اس قوت کو 70 گنا بڑھا دیتی ہے. اس کی سبحان اللہ. اس کی قوت کو 70 گنا بڑھا دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ماتحت جو نوری مخلوقات ہیں، جو موکلان ہیں، جو ایوان ہیں، ہم نے ان کو انہی کے ناموں سے پکارا. جب ہم کسی عمل کے دوران کسی نورانی کچھ روحانی مخلوقات کو جب ہم پکارتے ہیں تو وہ ہماری قوت میں اضافہ کر دیتی ہے. ایک تو ہماری اپنی روحانیت کی قوت ہوتی ہے، ایک ہماری اپنی ناد علی کی قوت ہے، اور پھر ان کی جو ناد علی کے موکلان ہیں، جو ناد علی کے ایوان ہیں، ان کی قوت. یعنی کہ ایک وہ قوت جو ناد علی کی روحانیت کی قوت، اور ایک وہ جو ناد علی کے ماتحت ان نوری مخلوقات کی قوت. تو یہ آپ کی قوتوں میں 70 گنا اضافہ کر دیتی ہے. اور ناد علی باموکل جو سمدھی ہے، یہ ایسا عمل آج کے دور میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جو جادو کو، شیاطین جنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا جادوگر دشمن ہو، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا وہ شیاطین جناتوں میں سے ہو، وہ اس کو یہ سمجھ لے کہ لمحے میں اس کو اجل کر دیتے، اس کو ختم کر دیتی ہے اس کو. اور یہ ایسا عمل ہے ناد علی کا جو سمجھ لے کہ جس طریقے سے میں نے کہری بتایا تھا نا آپ کو، یہ کہری سے زیادہ 70 گنا قوت رکھتا ہے. یہ 70 گنا قوت رکھتا ہے. یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو کر لیتا ہے تو یہی عمل اس کے دنیاوی مقاصد کے لیے کافی ہے. اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو آگ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. آگ کے قریب بیٹھے ہوئے سے مراد کہ وہ کہ جو راہ عملیات میں موجود ہیں، کہ جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، کہ جن کا سامنا مختلف شیطانی قوتوں سے ہوتا ہے، کہ جن کا سامنا جادوگروں سے ہوتا ہے، کہ جن کا سامنا سفلی عاملین سے ہوتا ہے، کہ جن کا سامنا یہ سمجھ لے کہ ہندوانی عمل کرنے والے گروہوں سے ہوتا ہے. یہ سمجھ لے کہ ایسا عمل ہے آج کا کہ پلک چھپکتے ہی اپنے دشمن کو ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے. یہ ایسا عمل ہے. اور یہ ایسا عمل کہ اگر کوئی جادوگر شخص یہ کہے کہ میری اپنے عمل پہ 90 سال کی ریاضت ہے، 100 سال کی ریاضت ہے، تو اس کو ختم کرنے میں سیکنڈ لگتے ہیں اس عمل کے ذریعے خالی. لیکن اس عمل کو ترتیب اور طریقے کے ساتھ مکمل کیا جائے تو اس میں کامیابی آپ کو ملتی ہے. اس کو آپ عام مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، آپ اس کو خاص کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. آپ اس عمل کے ذریعے وہ کچھ کر سکتے ہو جو آپ کے ذہنوں میں ہے، وہ کر سکتے ہو جو آپ کے دماغوں میں ہے، وہ کر سکتے ہو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناممکن کام ہے. اگر کوئی عامل اس کا عمل کر لے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. وہ ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے انہی قوتوں سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ خاص قوت موجود ہے، وہ خاص ایوان موجود ہے کہ جو اپنے ہاتھوں میں ننگی برہنہ تلواریں لیے ہوئے ہیں، کہ جب عامل سوچتا ہے خالی کہ میرے مرید کو کس نے نقصان پہنچایا، میرے شاگرد کو کس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور جب دیکھتا ہے پیچھے کوئی جنات ہے تو عامل کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہے. یہ اس کا جو وار ہے نا وہ کبھی پلٹتا نہیں ہے، کبھی لوٹتا نہیں ہے، وہ اپنا کام مکمل کرتا ہے. آپ کسی دوسرے عمل کے ذریعے کسی کا اوتار کرتے ہو، آپ کو کچھ دن لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اس عمل کو آپ پابندی کے ساتھ کر لیتے ہو تو یہی عمل
سمجھ لیں جو کام سالوں میں ہوتا ہے مہینوں میں، جو مہینوں میں ہوتا ہے ہفتوں میں، جو ہفتوں میں ہوتا ہے وہ دنوں میں، جو دنوں میں ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. لیکن اس عمل کی بڑی سخت شرائط ہے، اس عمل میں سختیاں ہیں، اس عمل میں پابندیاں ہیں. اس عمل کو کرنے والا شخص پہلے مجھ سے خود میری آواز سن کر اجازت لے گا، اور پھر وہ میری زیر نگرانی میں اپنے اس عمل کو مکمل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے میں لوازمات اس کو بتاؤں گا، اس کا سامان اس کو بتاؤں گا، اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں اس کو بتاؤں گا. اور پھر اس عمل کے ذریعے پھر جب وہ کام لے گا نا تو وہ کام یہ سمجھ لے کہ ایسا ہے کہ سیکنڈوں میں ہونے والا. وہ عمل ہے کیا؟ اس عمل کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن اس عمل میں یہ سمجھ لیں کہ جلال ہے، اور جس عمل میں جلال ہو اس میں تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے، تھوڑا محتاط ہونا چاہیے. وہ کام کرے جو اپنے آپ کو باؤنڈ کر سکتا ہے، جو اس معیار پہ پورا اتر سکتا ہے کہ جو ترتیب و طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا. عمل کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ناد علی باموکل سمدی. اور آپ اس کو سن بھی لیں، اس کی وائس ریکارڈنگ بھی چلا دیں اس کی. ناد علی باموکل سمدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی جن مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب یا الہ سمدی. من عندک مددی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق محمد العربی. یا کریم تکن منی یا کریم ناد علی جن مظہر العجائب یا جلیل والجلال فی جلالک یا جلیل. اجب یا جبرائیل سمیعا بحق هذه الاسماء الاعظم. عزمت علیکم یا کتمائیل یا کموائیل یا مکفیل یا شورائیل احضروا یا معشر الجن والاعوان. عجب یا میکائیل یا حفلائیل یا دقرائیل یا تاتائیل یا نفقائیل یا توتائیل یا وقفائیل یا رمحائیل یا رویائیل یا قمطائیل یا شرقائیل یا حرقائیل یا تومائیل یا برقائیل. احضروا یا معشر الجن والاعوان سامعا مطیعا یا تمخیشا یا کنفیشا یا ملیسا یا تلمیسا یا وہمیسا یا حلیلا یا توسیا یا واقیسا یا بعلق باش عدلیس اشہر تباش متعال یا صرفیائیل و یا سرخیائیل و شماوش ارہوش بحق هذه اسماء العظم ان تقضی حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین. یا قہار العدو یا والی البریج یا مظہر العجائب مرتضی علی. ناد علی باموکل سمدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی جن مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب یا الہ سمدی. من عندک مددی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق محمد العربی. یا کریم تکن منی یا کریم ناد علی جن مظہر العجائب یا جلیل والجلال فی جلالک یا جلیل. اجب یا جبرائیل سمیعا بحق هذه الاسماء الاعظم. عزمت علیکم یا کتمائیل یا کموائیل یا مکفیل یا شورائیل احضروا یا معشر الجن والاعوان. عجب یا میکائیل یا حفلائیل یا دقرائیل یا تاتائیل یا نفقائیل یا توتائیل یا وقفائیل یا رمحائیل یا رویائیل یا قمطائیل یا شرقائیل یا حرقائیل یا تومائیل یا برقائیل. احضروا یا معشر الجن والاعوان سامعا مطیعا یا تمخیشا یا کنفیشا یا ملیسا یا تلمیسا یا وہمیسا یا حلیلا یا توسیا یا واقیسا یا بعلق باش عدلیس اشہر تباش متعال یا صرفیائیل و یا سرخیائیل و شماوش ارہوش بحق هذه اسماء العظم ان تقضی حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین.
یا قہار العدو یا والی البریج یا مظہر العجائب مرتضی علی. نعت علی با موکل صمدی. یہ عمل جو آپ کی اسکرین پر موجود تھا اور جو آپ نے سن لیا، اچھا یہ عمل میں اپنے واٹس ایپ چینل ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی کے نام میں موجود ہے. آپ اس کو سرچ کریں گے، آپ اس کو جوائن کر لیں تو یہ عمل کی PDF جو ہے نا اس میں سینڈ کر دی جائے گی، اور وائس ریکارڈنگ بھی اس میں سینڈ کر دی جائے گی. اور ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی کے نام سے، اس میں بھی اس کی PDF آپ کو سینڈ کر دی جائے گی اور اس کی وائس ریکارڈنگ کر دی جائے گی. اچھا اب وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، وہ لوگ اس عمل کو اگر کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے وہ ان 3-4 چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ یہ عمل جب بھی نیت کریں گے کرنے کے لیے تو اس کو ہم چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، کسی بھی مہینے کی، ٹھیک ہے. دوسرا، اس میں ترک جلالی جمالی اور ترک باللذات ہوگا. تیسرا کہ جب ہم اس عمل کو کریں گے تو ہم احرام باندھ کے اس عمل کو پڑھیں گے، اور جب ہم احرام باندھ کے پڑھیں گے اس میں خوشبو کا استعمال کریں گے. وہ خوشبو جو عود کی ہوگی، کوئی سی بھی عود کی خوشبو لے لیں، وہ آپ اس کو استعمال کریں گے. اور جب آپ یہ عمل پڑھیں گے تو چراغ کی روشنی میں پڑھیں گے، ایسے کمرے میں کہ جہاں پہ کوئی بچے نہ آتے ہوں، کوئی دوسرے معاملات نہ ہوں. چراغ کی روشنی میں احرام باندھ کر جا نماز پہ بیٹھ کر اپنا رخ قبلے کی جانب رکھ کر آپ یہ عمل مکمل کریں گے. سب سے پہلے جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں گے وہ مجھ سے اجازت لیں گے اور سب سے پہلے 110 مرتبہ پڑھیں گے، تاکہ 110 مرتبہ پڑھنے میں پہلے یہ دیکھ کے پڑھیں گے نا تو ان کی روانی ہو جائے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو. ہم چلے پہ نہیں بیٹھ رہے، ابھی ہم 110 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. جب ہم 110 مرتبہ پڑھیں گے اس کو اور روانی جب ہو جائے گی اور جب اس میں ہماری پختگی ہو جائے گی، کوئی غلطی نہیں ہوگی، پھر ہم اس میں عمل چلے کی طرف جائیں گے. 110 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے 21 روز تک. سب سے پہلے 110 مرتبہ پڑھنا ہے 21 روز تک. اس لیے 110 مرتبہ 21 روز تک پڑھنا ہے آپ نے تاکہ آپ کی غلطی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو. آپ نے اجازت لی، ساری ترتیب بنائی اور 110 مرتبہ آپ نے 21 روز تک پڑھا. 21 روز پڑھنے کے بعد پھر وہ لوگ کہ جو اس کا چلہ کریں گے پھر وہ اسپیشلی مجھے کال کریں گے، مجھ سے رابطہ کریں گے، پھر میں ان کو فون پہ چلے کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا ان کو. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، صرف وہ صرف راہ للہ. اس کی کوئی وہ چارج نہیں کرنا، آپ نے کوئی کچھ نہیں کرنا. لیکن جب عمل کریں گے تو مجھے بتا کے اور مجھ سے اجازت لے کے اور طریقہ کار سن کے پھر اس کا عمل کریں گے. یہاں تک پہلے آپ یاد کریں گے، 110 مرتبہ اس کو آپ 21 روز تک پڑھیں گے اور 21 روز مکمل ہونے سے پہلے مجھ سے رابطہ کریں گے اور پھر آگے کا اپنا سبق لے کے اس عمل کو مکمل کریں گے. جی شاہ صاحب. سبحان اللہ. یہ آپ عمل بھی تعلیم فرما رہے تھے اور اس کے طریقہ کار بھی ارشاد فرمایا آپ نے. بالکل. اچھا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج نعت علی کہری صمدی، سوری کہری تو پہلے بھی آپ بیان کر چکے ہیں، صمدی اس سے پہلے آپ نے بیان نہیں کیا. اچھا، نعت علی جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے وہ تو ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ طریقہ کار جو آج میں نے عمل تعلیم کیا ہے یہ ہمارے خاندان شتاریہ کا طریقہ ہے. خاندان شتاریہ کا طریقہ ہے. خاندان شتاریہ کا طریقہ ہے. صحیح. اور یہ ایک ہوتی ہے سمجھ لیں کہ سادی نعت علی. نعت علی سادی. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے نعت علی کبیر، ایک ہوتی ہے نعت علی صغیر. صغیر اور کبیر. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے نعت علی باموکل، ایک ہوتی ہے نعت علی کہری. نعت علی کے اعمال اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں
تو میرے پاس کم از کم و بیش کچھ نہیں 40 سے زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور بات یہ ہے کہ جیسے نعت علی شریف کے بارے میں جب آپ نعت علی شریف کا آپ کا سادی نعت علی شریف کا بیان آپ کا سنیں تو اس میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے اور اسی سے سارے کام ہم لے لیں گے۔ اب جب ہم اس سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہیں پھر جو ہے نا صغیر، کبیر اور اس طرح سے جو ہوتے ہیں تو ہر ایک جیسے نعت علی سادی میں اور صغیر میں، کبیر میں، صمدی میں اور قہری میں، ان تمام چیزوں میں فرق جو ہلکا ہلکا فرق ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا وہ یہ جاننا ہے چاہیں۔ کہ دیکھیں اس کو مختلف بزرگوں نے پڑھا ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات تو ان بزرگوں کا فیض اور ان کے جو زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا نعت علی سے ہی ہوئی ہے، وہ اس کا بیس ہے، وہ اس کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب نعت علی کسی بزرگ نے کثرت سے پڑھی، صحیح، ان کے اوپر جو موکلان کی حاضریاں ہوئی، جو ایوان کی حاضری ہوئی، آئی بس سمجھ میں، ان کے نام ان کو معلوم ہوئے، ان کی ترتیب ان کو معلوم ہوئے تو انہوں نے اس کو تحریر کرنا شروع کر دیا۔ صحیح، جیسے غوث محمد قوالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ میں لکھتے ہیں، صحیح، نعت علی اس میں بھی بہت لکھی ہوئی ہے ترتیبوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نعت علی صمدی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کے سینوں کا راز ہے۔ کس کے لیے رکھا انہوں نے؟ اپنے خواص کے لیے، عام کے لیے نہیں۔ صحیح، لیکن یہ کس کا ہے حصہ؟ اصل نعت علی کا ہی ہے کہ پکار اونچی شان والے کو، جو مظہر ہے عجائبات کا۔ سبحان اللہ، صحیح۔ تو مطلب یہ الفاظ جو ترتیب پائے بزرگوں کے وہ مختلف ناموں سے ہمارے سامنے ہمارے سلاسل میں اور رائج ہوئے ہیں۔ سینہ بسینہ آپ تک اس کو ہم عمل کہیں گے، عملیات کہیں گے۔ صحیح، یہ ہر عام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان خواص کے لیے ہے جو راہ عملیات میں اپنا سفر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ مطلب راہ عملیات جیسے ہم بات کر رہے تھے تو راہ عملیات کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ عمل ہم کر رہے ہیں، اس کا جو پھل ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ ہے روحانیت، وہ ہماری روح کو مضبوط کر رہا ہے۔ اگر ہم عملیات کے ہلکے پھلکے جو فائدے ہمیں ابتدا میں رہیں یا کوئی بھی ایسا فائدہ کہ ہم موکل کے اندر اس کے جو ہے نا وہ مزوں میں لطف میں گم جائیں تو وہیں پر رہ جائیں گے، پھر اگلی منزل نہیں ملے اب گی۔ ایک شخص صرف نعت علی پڑھ رہا ہے، جی، ٹھیک ہے، سمجھنا میری بات، صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف نعت علی سے فیض لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص چاہتا ہے کہ نعت علی کے ماتحت جو نوری مخلوقات ہیں میں ان سے بھی استمداد لوں، صحیح ہے، تو پھر وہ اس ترتیب سے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح، اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اس کے موکلان کی حاضری کروں تو وہ اس ترتیب سے کرتا ہے۔ صحیح، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نعت علی کے جو موکلان ہیں وہ میرے مطیع و فرما بردار ہوں یا مجھ سے محبت کریں یا میری معاون و مددگار بنے، صحیح ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے پڑھتا ہے۔ حضور سبحان اللہ، یہ تو آپ نے طریقے اور عمل کے طریقے تعلیم فرمائے ہیں۔ اب کوئی اس کو پورا کر لیتا ہے اور اس کو عام لوگ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کی نگرانی میں کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیا اس کو عام آدمی نہیں پڑھ سکتا؟ عام آدمی پہلے نعت علی شریف پڑھ لے، سادی نعت علی شریف ہاں، وہ پڑھے، کتنا پڑھے؟ تاکہ اس کی روحانیت اس سے مانوس ہو۔ سبحان اللہ، اب جب اس کی روحانیت اس سے مانوس ہوگی تو اس کی نوری مخلوقات بھی اس سے مانوس ہوں گی، سبحان اللہ، اور پھر جب وہ یہ پڑھے گا نا تو پھر وہ اس کے معاون و مددگار بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو تعداد ارشاد فرمائیے کہ ابتداءً اس کو کتنا پڑھنا ہوگا کہ وہ اگلے سٹیج کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ جو عام شخص ہے، جی ہاں، عام شخص پہلے نعت علی کی زکوٰۃ ادا کر لے۔ سبحان اللہ، نعت علی کی زکوٰۃ کے کئی طریقہ کار ہیں۔ سبحان اللہ، 2100 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے ہمارے خانوادے میں 40 روز تک، 1100 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے ہمارے خانوادے میں 40 روز تک، سبحان اللہ، 360 بار بھی پڑھی جاتی ہے 40 روز تک، اور 110 بار بھی پڑھی جاتی ہے اپنے مستقل ورد میں رکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میں مطلب مبتدی کی طرف سے ہی بات کر رہا ہوتا ہوں، مبتدی ابتدا والا، بالکل، جو بالکل
ابتدا لیکن میں ہے۔ الحمدللہ شاہ صاحب، میں آپ کی ابتدا کی بات بہت اچھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ابتدا میں بھی لوگ موجود ہیں، لیکن اکثریت میں ہمارے ساتھ چلنے والوں کی ان لوگوں کی تعداد ہے کہ جن کی آدھی زندگی رائے عملیات میں گزر چکی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایسے لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ یہ سمجھ لے کہ کام میں اپنے مہارت رکھتے ہیں. الحمدللہ. اور ایسے سلاسل موجود ہیں جو بڑی بڑی گدیوں کے مالک ہیں. سبحان اللہ. جی حضور خیر، مطلب آپ کو دیکھیں نا، میں بھی آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں. آپ ہمارے بزرگوں کے پاس بھی گئے، بزرگوں کے مزارات پر بھی گئے، اور ہمارے جو پیران عظام ہمارے خاندان کے ہیں سب سے آپ کی ملاقات رہی. تو پھر بھی میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، کچھ دیکھا تو حاضر ہوا ہوں نا حضور. بالکل. تو آپ اور یہ آپ کی یہ کمال شفقت کہ میں کس قدر مطلب میں جیسے بہت ہی جیسے ایک بچہ سوال کر رہا ہوتا ہے نا، کہ میں اتنا نچلے درجے پر آ کر آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہوں کہ جیسے بالکل اس کو کھول کر رکھ دیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین اس کی ہر پہلو کو جان سکیں. تو اس لیے میں تھوڑا سا اس طرح سے کر رہا ہوتا ہوں. بالکل. آپ نے دیکھیں نا، ہمارے ساتھ رائے مسافر میں، رائے عملیات میں چلنے والے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو نادلی پڑھتے ہوئے 10 سال ہو گئے. سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو 40 سال ہو گئے. اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کی ساری زندگی نادلی پڑھتے ہوئے گزر گئی. اللہ اکبر. ان کو صرف مجھ سے اجازت لینا ہے اور اپنا کام بیٹھنا ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں اولاد علی کے لیے بھی کوئی خاص پیکج ہے؟ اولاد علی کے انہی کے تو گھر کا فیض ہے، انہی کے خانوادے کے تو ہے سب کچھ. سبحان اللہ. ایک عام آدمی اور ایک سید کے عمل میں فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر تم میں جس کا تقوی ہونا، سبحان اللہ، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیزگاری، اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے. لیکن جو سادات گھرانے کا ہے وہ جس حال میں بھی ہے. سبحان اللہ. نہیں، میں پوچھ اس طرح سے رہا ہوں حضور، میں معذرت چاہوں گا بات کاٹی، کہ مطلب ایک سید کا پڑھنا اور ایک عام آدمی کا پڑھنا، چونکہ بزرگوں سے ہمارے استاد اکثر کہتے تھے کہ تم ماشاءاللہ سیدوں کے مزے ہیں، ہم 40 دن ایک عمل پڑھ رہے ہیں، اور سید کا جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھنا کافی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خون میں روحانیت ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. تو ایسے میں مطلب ان کی تعداد کچھ کم ہو سکتی ہے، یا ان کو بھی محنت، یا گھر کے بچے آپ کی تعداد آپ کے لیے کم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. آپ کے لیے اتنی ہی رہے گی. اچھا، چلیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. حضور یہ آپ نے اتنا اچھا عمل اور سینوں کے راز آپ نے ظاہر فرما ہی دیے ہیں، اور تو اگر کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے آج وہ عامل بن چکا ہے، اب وہ اس سے کام کیسے لے گا؟ کہ مطلب وہ جیسے کہ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی، جب کوئی شخص کا عمل کر لیتا ہے نا، پھر اسی کے موکلان اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے. کام کیسے کرنا ہے. اللہ اکبر. اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضور جب یہ عمل آپ نے تعلیم فرمایا ہے، یہ عمل کے بعد موکل سے اس کی ملاقات ہوگی؟ بالکل. بات چیت ہوگی؟ بالکل. کس صورت میں ہوگی؟ خواب میں، ظاہر میں، یا جس طرح سے قمرہ نورانی ہوتا ہے، بزرگ حاضر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس کو خواب میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں. اور پھر یہ کیفیت اور مزید بڑھتی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ جب کیفیت اور مزید بڑھتی ہے تو اس کو کچھ آوازیں آنے شروع ہوتی ہیں. صحیح. پھر یہ کیفیت اور بڑھتی ہے تو اس کو محسوسات ہونے شروع ہوتے ہیں. صحیح. پھر یہ کیفیت اور بڑھتی ہے تو اس کو موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر جب یہ کیفیت اور بڑھتی ہے تو پھر یہ سلام کا پیغام، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر یہ کیفیت اور بڑھتی ہے تو پھر وہ آپ کے روبرو ہوتے ہیں. ایک دم کچھ نہیں ہوتا. جو شخص یہ کہے ایک دم ہو گیا تو نہیں ہے. وہ ایک دم ہو جائے تو پھر وہ حواس باختہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیں نا، آپ اگر تمہیں ڈائریکٹلی کوئی ہیوی اینٹی بایوٹک لگا دی جائے جی تو ممکن ہے تمہاری موت واقع ہو جائے. لیکن نہیں، اور اگر کم پوٹنسی سے شروع کیا جائے تو فائدہ ہوگا. اور پھر اس پوٹنسی پہ بھی ہم لے جائیں کہ جس پوٹنسی پہ ہم ابتدا میں لگا دیتے تو شاید وہ نہ بچتا، لیکن اس وقت وہ بچے گا. نقصان کا اندیشہ. ہاں صحیح. تو حضور وہ اب
ٹھیک ہے، مطلب اگر کسی کے ہاں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اس کے پاس ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے کہ گھر پر عملیات ہیں، جادو ہے، اور جادو میں وہ جکڑ گئے ہیں اور ان کا مطلب بہت ہی برا حال ہو گیا ہے، اب ایسے میں ناد علی صمدی سے کیا ہم عمل کریں کہ وہ نارمل معاملات ہو جائیں ان کے؟ جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہو جی اور گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا عمل مکمل کر لیتا ہے، جی جی جب وہ کسی عامل کسی کی شخص کے گھر جاتا ہے جو آصف زدہ گھر ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ چیز وہاں سے نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے ابھی، اس نے کچھ کرا نہیں ہے ابھی، جیسے میں نے کل واقعہ بتایا تھا نسبت کا، اجازت کا، سبحان اللہ، بالکل بتایا تھا نا کل میں نے آپ کو۔ بالکل یاد ہے حضور، اسی ترتیب و طریقے سے کہ جس طریقے سے دیکھو ہمیں ہمارے بزرگوں سے فیض ملا، سبحان اللہ، اسی طریقے سے میرے چاہنے والوں کو، میرے شاگردوں کو ہم سے فیض ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ فیض کی ایک کڑی ہے، سبحان اللہ، فیض کی ایک کڑی ہے، جیسی نسبت میرے کام آئی ایسے میری نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اب جب وہ جائے اس گھر میں تو وہ چیز تو نکل جائے گی، لیکن اس گھر کو متاثر تو کر دیا نا اس نے، صحیح، بالکل، اس کے اثرات تو موجود ہیں نا۔ جی جی، اب اس کا حل کرے وہ، ہاں جی، اب اس کا حل وہ کیا کرے جی، کہ اسی گھر میں، جس گھر کے اندر وہ گیا ہے، آئی بات سمجھ میں، اسی گھر سے وہ پانی منگوائے جی، اور صرف 10 مرتبہ یہی پڑھ کے اس کو دم کرے، اور کوئی خوشبو، اس کو کوئی اگربتی منگوا لے یا اس سے پہلے صحیح، اس پہ یہی 10 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، اور اس سے کہے کہ اپنے گھر میں یہ جلائے اور پانی گھر والے پیے اور پورے گھر میں چھڑکے، تو وہ گھر بالکل کلیئر ہو گیا۔ کہ جس طریقے سے انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد کی کمزوری رہتی ہے، صحیح، اور پھر انسان کیا کرتا ہے، طاقت کی دوائیں لیتا ہے، صحیح ہے، تو اسی طریقے سے طاقت کے لیے نا پھر وہ یہ پانی پیے گا۔ صحیح، اچھا، اب وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ایک کام کر لیں، یہی ناد علی جو میں نے دی ہے، جی ٹھیک ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، جی، یا اگر ان کی لکھت اچھی ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، خطاطی بھی کرا سکتے ہیں، خطاطی بھی کرا سکتے ہیں، اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، اور پھر اس کو فریم کر کے اپنے گھر کے دیوار پہ لگا دیں۔ شاہ صاحب جس جگہ گھر کے اندر یہ ہوگی نا ناد علی، اس گھر کے اندر شیطانی جنات نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس گھر کے اندر یہ لگا ہوا ہوگا اس گھر پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اگر کسی نے کچھ وار بھی کرانا تو گھر کی دہلیز کے باہر کھڑا ہوا ہوگا، مطلب وہ باہر جائے گا تو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن اندر نہیں آ سکتا۔ وہ عام آدمی بھی اس سے یہ سے فیض لے، عام آدمی اس سے یہ فیض لے لے، سبحان اللہ، اور اگر اس کے باقاعدہ اعمال کرنے ہیں تو پھر میدان میں آئے، پھر میدان میں آئے، اور میدان میں وہ آئے جو برداشت رکھتا ہو، سبحان جو اللہ، ظرف رکھتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان پردے شروع کرتا ہے نا تو عجائبات کی دنیا اس کے اوپر کھلتی ہے، صحیح، وہ بہت کچھ دیکھتا ہے۔ جس کو یہ ہو نا کہ وہ عجائبات کی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے، بند کمرے میں پوری کائنات دیکھے، تو وہ یہ عمل کرے۔ سبحان اللہ، حضور اس کے کرنے میں مطلب جب آپ کی رہنمائی میں کر رہا ہوگا تو کوئی نقصان کا کوئی اندیشہ، نقصان نہیں ہوگا اس کو، کوئی نقصان کا اندیشہ کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی یہ اب پڑھنا شروع ہوا تو اس کا مقصد روحانیت ہے، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ کیا دولت کی صورت میں بھی حاضر ہوتے ہیں، یا کوئی اس کو ترقی بھی ملتی ہے، شہرت ملتی ہے؟ بالکل، یہ عمل کرنے والا شخص اگر وہ مشرق میں ہونا تو وہ مغرب میں پہچانا جائے، اگر وہ شمال میں ہو تو جنوب میں اس کا چرچا ہو۔ اللہ اکبر، تسخیر خلائق کے لیے لاجواب عمل ہے یہ، سبحان اللہ، اس کو عملیات کا سلطان کہا جاتا ہے۔ عملیات کا سلطان جی، ناد علی باموکل صمدی۔ تو حضور مطلب پھر یہ تو ہے کہ وہ کہیں بھی کھڑا ہے تو اللہ نے اس کو ایسا تسخیر کا ملکہ عطا فرمایا ہے، تو
پھر اس کے دشمن بھی اس کے مطیع ہوں گے یا اس کے لیے کوئی عمل کرنا پڑے گا اسے؟ اس کے دشمن، ان کے دشمنوں پر اس عامل کی، اس شخص کی ہیبت سوار ہوگی، خوف ہوگا. دشمن اس کو نقصان تو پہنچانے کی دور کی بات ہے، وہ اس کی ہیبت سے مر جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور یہ تو عمل بہترین ہے. اچھا مجھے ایک چیز اور بھی بتائیے جو روحانیت کی جان ہے، روحانیت کی اصل ہے، کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بڑائیاں سوہنے دے دیدار واسطے. تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس عمل سے ممکن ہے؟ بالکل لازمی ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی وہ جب اس کا عمل مکمل ہوگا نا تو سب سے پہلے اس کی زیارت ہوگی، سرکار دو علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس نیت سے نہ بھی پڑھے نا تو بھی زیارت ہوگی اس کو. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. اس عمل کی برکت ہے. پھر اس کو تو روحانیت کا عروج ہو گیا، روحانیت کی معراج ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے معاملات، اس کے حالات اور اس کی جو رسی ہے وہ مولائے کائنات کے سپرد کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی زیارت ممکن ہے؟ سر جب سپرد کر دیا گیا آپ کو سبحان اللہ. تو ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ بنفس نفیس زیارت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب یہ جتنا صفائی اور جتنا ترقی ہوتی جائے گی. سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو شاہ صاحب، جی اس عمل کی یہ آپ کے باطن کو پاک کرتا ہے، سبحان اللہ، آپ کے قلب کی صفائی کرتا ہے، سبحان اللہ. اور آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ اندر سے صاف ہو رہے ہیں. کہ جیسے آپ نے گھر خریدا، ٹھیک ہے، اب آپ صفائی کے لیے کسی کو بھیجو گے کہ گھر صاف کر دیں، دھو دیں، سب کچھ کر لیں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، باطن آپ کے گھر کے مانند ہے. صحیح. لیکن جب آپ جاؤ اور آپ کو ہر چیز ترتیب سے ملے، سبحان اللہ، یہ اس کا کمال ہے. سبحان اللہ. یہ کمال، روحانیت کا کمال، روحانیت کی معراج. تو سبحان اللہ، کیا ہی مبارک عمل. کے ابتدا میں نے جیسے عرض کیا تھا آج کوئی ایسا عمل تعلیم کریں کہ جو اس سے پہلے آپ نے بیان کیا ہی نہیں. سر یہ ایسا عمل ہے کہ جو شخص کرے گا نا اس کا سب سے پہلے نام انٹری ہوگا. یہ خواص کے لیے، خواص کے لیے. تو عوام کدھر جائیں؟ ایک تو عوام آپ سے نے فیض لے لیا نا. سبحان اللہ. آپ نے ایک تو پرنٹ کروا دیا. ہاں. عوام اس کو برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس کو. کتنا پڑھیں؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ پڑھیں تو ان کو کچھ نہ کچھ چھینٹے ان پر پڑیں گے. ان کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ عام عمل پورے سال ریاضت سے پڑھتے ہیں صحیح. اور یہ برکت کے لیے 10 بار پڑھیں تو برابر ہے. سبحان اللہ. مطلب چھینٹے نہیں، بارش میں رہیں گے وہ. بالکل. رحمت کی بارش. رحمت کرے گا. لیکن اجازت پھر بھی ضروری ہے. عام آدمی پڑھنا چاہ رہا ہے برکت کے لیے تو اس کو اجازت آپ سے لینی ہوگی. ضرور، کیونکہ دیکھو اجازت سے ہی فائدہ ہے نا. جی صحیح. اب آپ اجازت نہ لیں، ڈاکٹر صاحب بھی سنیں اور آپ کرنا شروع کر دیں، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان نہیں ہوگا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات نقصان کا اندیشہ ہے کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان کا اندیشہ کیا ہوگا کہ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہو جائے گا، بوجھل ہو جائے گی طبیعت. صحیح. لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا، کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا. اس کی کیفیت تھوڑی سی بدلے گی، وہ اجازت لے لے گا، وہی کیفیت کھل جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے ایک عام آدمی جیسے آپ نے فرمایا کہ 10 دفعہ پڑھ لے روزانہ. 10 دفعہ پڑھ لے.
اب کسی خاص اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، وہ پڑھ رہا ہے اور اس کی ہمت نہیں بن رہی ہے کہ وہ آپ کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق سارے لوازمات پورے کر سکے، وقت پورے کر سکے، تو ایسے میں اس کو کوئی مقصد آ جاتا ہے، کوئی مہم آ جاتی ہے، یا اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ناد علی کی برکت حاصل کروں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اسے اپنے اگر اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، جی، اب جیسے مثال کے طور پہ اب وہ رشتہ کہ کئی خواہش مند ہے، کئی رشتے کے خواہش مند ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ رشتہ بھیج رہا ہوں کہ ڈرو کہ وہاں سے منع نہ ہو جائے. اب وہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں نا، جو جانا چاہتا ہے، 3 دفعہ اس کے کان میں اس کو دم کر دیں پڑھ کر، اپنے جو نمائندہ ہے اس کو نمائندہ ہے اس کو پڑھ کے دم کر دیں، واپس مایوس نہیں ہوگا، کامیاب لوٹے گا. عام آدمی پڑھ لے. عام آدمی کے لیے بتا رہا ہوں میں یہ طریقہ. آپ نے عام آدمی کے ذکر کیا ہے نا ابھی. سبحان اللہ. بس 3 دفعہ پڑھ لے، جو اپنے ورد میں رکھ رہا ہے، ورد میں رکھ رہا ہے اس کو، وہ 3 دفعہ اس کے کان میں کہہ دے، سیدھے کان میں اس کے کہہ دیں یہ پڑھ سبحان کے. اللہ سبحان اللہ. یہ تو سب سے آسان کام ہو گیا. بس اس کو رشتے انکار. آپ کو پاکستان کے نوجوان دعا دیں گے. الحمدللہ. آپ نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ وہ اب ناد علی باموکل صمدی وہ اپنے ورد میں رکھیں، اور جہاں من پسند شادی کرنے کے لیے اپنا نمائندہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں، تو سب کے کانوں پر دم، یا ایک بڑے کو، ایک کو بڑا بنا دینا، اس کے کان پہ دم کرنا ہے. اور نکاح میں برکت ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ بہت سارے عام بندہ بھی اس سے کام لے سکتا ہے، لیکن اپنے ورد میں رکھ کے. اچھا لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ عام شخص اگر اس کو ورد میں رکھے گا نا، تو پاکیزگی کی حالت میں رکھے گا. پاک رہنا ضروری ہے، لازمی ہے. اور میری بہنیں اس کو ورد میں اس وقت رکھیں گی جب وہ نماز پڑھ سکتی ہوں، اور جب نماز نہیں پڑھیں گی تو اس کو قطعی نہیں ہاتھ لگائیں گی. سبحان اللہ. اور میرے وہ بھائی کہ جو اس کو ورد میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ سفر میں اس کو ورد میں نہ رکھیں، بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں کسی بھی نماز میں اس کو معمول میں رکھ لیں. سبحان اللہ. یہ چند احتیاطیں ہیں جو احتیاط کرے گا. بندہ کوئی غلط جگہ پہ جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، وہ جگہ نہ پا کے وہاں پڑھنا شروع کر دے گا، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا متاثر ہوگا. حضور جیسے نکاح والے کے لیے آپ نے کان میں بتایا، تو کیا کوئی بزنس ڈیل کرنے جا رہا ہے کسی اس کے لیے بھی ہر اس کام کے لیے یہ کہ جو پیغام بھیجا جائے. اب وہ پیغام چاہے نکاح کا ہو، وہ پیغام چاہے کامیابی کا ہو، یا کاروبار کا ہو، یا کوئی ڈیل کا ہو، اس کے لیے فائدہ ہوگا. ہاں اس کے لیے فائدہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور عام آدمی ہے جس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے جادو کے ذریعے، اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب وہ کیا کرے گا کہ جناب اب وہ آخری سٹیج پر ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوا. یہ ناد علی باموکل صمدی کا کسی نے جا کر اسے یہ بتا دیا کہ یہ حضرت صاحب نے بتا دیا ہے، اب وہ بالکل سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا. اب کیا کریں؟ اب وہ یہ کرے کہ بارش کا پانی لے. بارش کا پانی لے لیں. ایک پیالے میں لے لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بارش کے پانی کے اوپر 21 مرتبہ 21 مرتبہ اسی نیت سے مرض کو دور کرنے کے لیے جی پڑھے اور اس پہ دم کر دیں. صحیح ہے. اچھا اب وہ پانی تھوڑا تھوڑا پیے. صحیح ہے. کوشش کرے کہ اس پانی کو وہ چاہے کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے، لیکن اس کو ختم کرنا ہے. ہاں مطلب اس میں اور نہیں ملانا ہے، اسی کو ختم کرنا ہے. اسی کو ختم کر لے. 3 دن میں ختم کر لے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جب 3 دن ختم ہے پھر دوسرا دم کر دے. پھر 3 دن ختم کر لے، پھر دم کر لے. جس کو بارش کا پانی نہ ملے وہ آب زمزم کو استعمال کرے. سبحان اللہ. تو حضور یہ جو شخص دم کرنے والا 21 مرتبہ پانی کے مطلب مٹی کا برتن ضروری ہے. صحیح ہے. اب وہ اس نے اگرچہ نہیں پڑا ہوا، مطلب وہ پہلی مرتبہ آپ کی ویڈیو ابھی دیکھی ہے، اور ان کے پاس ایسا مریض ہے کہ جس کو ڈاکٹر اب کہہ رہے ہیں کہ بس آپ دعا کریں بس، تو وہ آج سے یہ ابھی اس کے پاس یہ مٹی کا برتن لیا، اس نے صبح
بارش کا پانی نہیں ملے زمزم منگایا, اس نے صبح سے پڑھنا شروع کر دیا, اب وہ عمل کام کرنا شروع کر رہا ہے. بالکل کام کرے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیونکہ یہ بالکل کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ آسان اور آسان ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی. اچھا, آپ کالز بھی کر سکتے ہیں. آج خیر حضرت موڈ میں بھی ہیں ماشاءاللہ, اور آج عنایتیں اتنے سخت شرائط کے ساتھ آپ نے شروع کیا, اور آخر میں ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی خوش کر دیا, کاروباری حضرات کو بھی خوش کر دیا, اور پھر جو ہسپتال سے نا امید ہو چکے ہیں ان کو بھی آپ نے ماشاءاللہ خوش کر دیا. تو ہمارے کالرز کال بھی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کا باقاعدہ کال لیں, وہ کال آ رہی ہوگی. تھوڑا سا نا اس طرف بھی دیکھیں. اچھا, سبحان اللہ, آپ ادھر بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. کال لے لی. حضور ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. السلام علیکم. السلام علیکم. حضور جب تک کال کا سلسلہ ہوتا ہے بالکل بالکل میں مزید اکتساب فیض کرنا چاہوں گا. حضور ایک کمنٹ ہمارے پاس آیا کہ وہ چمڑے کا کام کرتے ہیں. ہاں, چمڑے کا کام کرتے ہیں, اور آپ نے ترک جلالی میں منع کیا تھا, تو ترک جلالی کرنا بھی ہے. السلام علیکم. وہ کریں گے کیا؟ السلام علیکم. چمڑے کے برتن, چمڑے میں کیا کرتے ہیں وہ؟ چمڑے لیدر کا کام, جیسے کوٹ وغیرہ بنتے ہیں, یا کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں جس میں کوٹ بنتے ہیں. اتنا زیادہ تو انہوں نے نہیں بتایا, بس کہا کہ چمڑے کا کام کرنے والا ہوں, اور ترک جلالی کیسے کر سکتے ہیں. تو ترک جلالی میں شامل نہیں ہوگا اس کا استعمال. وہ تو دیکھیں اس کی ضروریات زندگی ہے نا, اس کا حلال رزق ہے. جی جی, اب وہ عمل کے چکر میں حلال رزق کو تو نہیں چھوڑ سکتا. السلام علیکم. صحیح. اب اس کا ایک بندھا ہوا کاروبار ہوگا, اس کو اجازت ہوگی, لیکن وہ پھر بھی اجازت لے مجھ سے. اجازت کا ذکر کر لیں کہ جناب. بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے حضرت صاحب. ٹھیک ہے. جی حکم فرمائیے گا, کون اور کہاں سے؟ حضرت صاحب میں مہوش بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. میں مہوش بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. اچھا, یا تو نیٹ ورک ناراض ہے یا کوئی چیز ناراض کا ایشو ہوتا ہے اس میں. خیر, ہم تو کوشش کر ہی رہے ہیں, اگر جو ہے وہ سسٹم میں یہ کوئی خرابی نہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل کال لے سکیں گے. اس کے علاوہ حضور نعت علی سادہ پڑھنے کی اجازت عام ارشاد فرما دیجئے. نعت علی کی تو بالکل ہمارے سلسلے کی طرف سے اجازت ہے, اور اس کو برکت کے لیے پڑھنے کی عوام کو اجازت دیں گے آپ؟ بالکل اجازت ہے. میں کچھ سوالات السلام لے سکوں. السلام علیکم. اچھا, باقاعدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام گزرا ہے ہندوستان کا. سبحان اللہ. تو آپ کی کتاب انتباہ سے ظاہر ہے کہ وہ اور ان کے 12 استادہ پیران سلاسل نعت علی کی سند کے ساتھ باقاعدہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کی کتاب ہے انتباہ, اس میں ظاہر, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ باقاعدہ نعت علی وہ لوگ اس خانوادے کے اندر سند کے ساتھ اجازت لے کے پڑھتے تھے, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے گھرانے سے بھی ہمارے پاس اجازت آئی ہے نعت علی کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی ماشاءاللہ برکتوں والی دعا ہے, اور اس دعا کی اتنی برکتوں والی جگہوں سے اجازت ہے تو نور علی نور ہے. پھر جو پڑھنے والا اجازت لے کر نہ پڑھے تو وہ خیر اجازت کے بغیر عام تو پڑھی جا سکتی ہے برکت کے لیے, لیکن جب سلسلے کے فیض سے پڑھیں گے تو پھر ایک کڑی سے کڑی جب جڑتی ہے تو پھر ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور ایک فیض ہوتا ہے. تو ہمارے شاید سسٹم میں کوئی پرابلم ہے وائس کال کے. السلام علیکم.
نیٹ ورک ایشو، نیٹ ورک نے اچھا نیٹ ورک نیٹ بند کر کے جو لوکل ہے اس پہ کر لیں. اچھا خیر حضور، میرے سوالات تو آج آپ نے ماشاءاللہ لاجواب کر دیا کہ جو ہے وہ جو سوالات جس انداز سے میں لے پا رہا تھا یا جو سوال جس انداز سے پوچھ رہا تھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب میں سوال پر سوال کر رہا ہوتا ہوں، لیکن آپ کال ریسیو کر کے لاؤڈ اسپیکر آن کر کے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام فیصل محمود ہے اور میں راہ عملیات میں آپ کا شاگرد ہوں. آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں یا مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ میں بابر شاہ گیلانی بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں سن رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کی، آپ حکم فرمائیے گا. حضور مجھے آپ سے 2 اعمال کی اجازت چاہیے. کس کی؟ 2 اعمال کی اجازت جی چاہیے. بولیے گا. ایک سرخ موکل کی اور جو دوسرے ہیں وہ غوث اعظم کی خدمات پر محمود 4 جنات موکلا. جی بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. حضور یہ جو آپ نے بتائی ہوئی ہے 1.25 لاکھ کی تعداد میں 90 دن میں مکمل کر لیں. جی 90 دن میں مکمل کرنا ہے. ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اجازت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ سرخ موکل 4 یہ سرکار غوث پاک سے منسوب عمل ہے جو ہمارے اس میں موجود ہے. سبحان اللہ. پچھلے سال ہوا تھا لیکن اس سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا الحمدللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور سید بابر شاہ گیلانی بات کر رہا ہوں. آپ لائیو پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور جی آپ کی ڈاکٹر لائیو پروگرام میں سن رہا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گے، حکم فرمائیے گا. جی میں راہ عملیات میں ڈاکٹر صاحب سے راہ صدور پر عملیات میں شامل ہوں. تو میں دوائی حزب البار میں آصف سعید کارگی ان سے بھی شامل ہوں. تو لوہے جو دوائی حزب البار ہے اس کی اجازت مل سکتی ہے؟ دعا حزب البحر کی اجازت. آپ کو حزب البحر کی اجازت چاہیے؟ جی دوائی حزب البار کی لو ہے نا جو ہاں ٹھیک ہے بالکل اجازت ہے میری طرف سے. ٹھیک ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آپ بیان کرنا تھا. خواب کے لیے حضور آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اس عمل کی نعت علی با موکل کی 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، اس کی اجازت عطا فرما دیں. نعت علی کبیر سے علاج معالجہ کر رہا ہوں، جنات وغیرہ کو جلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ نعت علی کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانسمیشن کے بعد مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے اجازت لے لیں. اگر یہ کر رہے ہیں اور ہمارے سلسلے سے منسوب ہیں اور میرے ساتھ راہ عملیات میں شامل ہیں تو ان کو ابھی میں اجازت دے رہا ہوں کہ وہ 110 مرتبہ 21 دن مکمل کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ مطلب ماشاء اللہ. خیر آج کا جو معاملہ ہے وہ اچھا، یہ کالز آتی ہیں اور یہ کوئی نیٹ ورک کا پرابلم ہے کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب میں طاہر عرض کر رہا ہوں کشمیر سے. طاہر صاحب کشمیر سے، آپ حکم نادر کی زکوٰۃ پر ادا کر چکا ہوں اور ابھی کر بھی رہا ہوں رمضان مبارک میں. تو کیا حکم ہے؟ میں چاہ رہا تھا کہ یہ نادر سمادی کی مرحمت فرما دیں ذات میں. ٹھیک ہے بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. 110 مرتبہ 21 دن مکمل کریں پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو جی ضرور اس کے بعد کیسے ترتیب بنے گی؟ کال پہ ترتیب بنے گی آپ سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کوئی کمنٹس دیکھ لیں اگر کچھ کمنٹس چل رہے ہیں، کچھ سوال کمنٹس میں بھی موجود ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں مہوش بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. حکم فرمائیے گا، بات کریں. جی
میں نے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں ڈاکٹر صاحب میں جو بھی وظائف کرتی ہوں نا وہ الٹ ہو جاتے ہیں. مطلب کوئی نہ کوئی مشکلات اور اتنی زیادہ پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہے. چاروں طرف سے پریشانیاں آ جاتی ہیں. تو عمل آپ اجازت کے ساتھ پڑھتی ہیں وظائف یا کتاب میں دیکھ کے یا یوٹیوب پہ دیکھ کے یا فیس بک پہ دیکھ کے کرتے ہیں؟ میں نے ایک دو اجازت سے بھی پڑھا ہے وہ بھی ایسے ہوا ہے اور جو میں نے بغیر اجازت کے پڑھے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوئے ہیں. اور میری ابھی اتنی پریشانی آ گئی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو کس مقاصد کے لیے پڑھے ہیں آپ نے؟ کوئی جلالی اعمال کیے، جمالی اعمال کیے، کون سے عمل کیے ہیں آپ نے؟ کون سے وظائف پڑھے ہیں؟ میں نے وہ کچھا دفعہ حکم والا پڑھا تھا، حکم کا عمل کیا تھا اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا میرا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. مطلب ایک کام یہ کریں سب سے پہلے کہ آپ نا اپنا صدقہ دیں. ٹھیک ہے؟ اور صدقہ دینے کے بعد پھر آپ جو نا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھیں 500 مرتبہ 40 روز تک. ٹھیک ہے. پھر اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو دوسرے اعمال سے رجت ہوگی تو وہ ختم ہوگی، اور اس کے علاوہ جو اعمال آپ نے پڑھے تو اس کی برکتیں آپ کو ملنے شروع ہو جائے گی. جس مقاصد کے لیے آپ پڑھیں گی انشاءاللہ اس میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اوکے. السلام علیکم. اچھا، یہ نور شیخ ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کے وہ مرید ہیں اور کینسر کے تیسرے سٹیج پر ہیں، تو جادو کا بھی معاملہ ہے. تو آپ ان کو کوئی علاج تعلیم فرمائیں کہ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا دے. آمین یا رب اور العالمین. اور اس کا کوئی علاج سب سے پہلے تو اس کا علاج میں ان کو یہ بتاؤں کینسر والوں کے لیے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، یعنی کہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. 40 مرتبہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد یہ پڑھے، اور اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے پھر فرض پڑھ لیں. اچھا 40 ٹائمز. اچھا پہلے ترتیب سمجھ لیں. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے جو سوال ہو پھر آپ پوچھیے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جو کینسر کے مریض ہیں چاہے وہ کوئی سا بھی کینسر ہو، فجر کی سنت پڑھیں. فجر کی سنت پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں اور پانی میں دم کر لیں، اور اس کے بعد اپنے فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ پانی اس مریض کو پلائیں، اور 40 دن ریگولر کریں. اس میں کوئی گیپ نہ آئے کسی قسم کا. اگر اس کو شفا ملنی ہوگی تو اس میں کوئی گیپ نہیں آئے گا. صحیح. اور اگر اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی گیپ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سے مراد میم اور لام کا وصل بھی ہے؟ بالکل اسی ترتیب سے کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس سے شروع کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فروہ حسن بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بولیں. جی بولیے گا، ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے آپ. جی مجھے نا اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں نادر علی کا. لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا نا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ 3 ایئرس 5 months کا ہو گیا ہے وہ. تو مجھے نا جیسے ایک وقت میں نے جیسے بکس وغیرہ میں پڑھتی ہوں نا وظائف کی، تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں پڑھنا ہے اور وقت جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تو میرا نا وقت نا آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ میرا چھوٹا بچہ ہے تو مجھے ذرا نا ٹربل ہوتی ہے. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے جو ہے نادری کا ہی ہو، تو جس سے جو ہے نا وہ میری یہ مشکل حل ہو کہ اولاد کی بندش ہے کیا ہے. میرے سیکنڈ بیبی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے میری بہن، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ صاحب اولاد ہو اور تو آپ اولاد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے 110 مرتبہ ناد علی پڑھیں اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے. سبحان اللہ. اچھا جو شخص یہ خواہش رکھتا ہوں کہ جس کی بیٹیاں ہوں اس کا اولاد نرینہ نہ ہو، بیٹی کی خواہش ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل میں نے جس کو بھی دیا ہے نا اس کو کامیابی ملی ہے. سورہ محمد
عصر اور مغرب کے درمیان سورہ محمد ایک دفعہ پڑھ کے پانی دم کرے، خود بھی پیے اور شوہر کو بھی پلائے، 40 روز تک مکمل کرے۔ یہ عورت اس وقت عمل شروع کرے کہ جب وہ غسل کرے، جس دن اپنے معاملات سے فراغت پائے غسل کرے، اس کے بعد سے جس کو پہلی نماز ملے پہلے اس سے شروع کرے، اس کے بعد پھر عصر و مغرب کے درمیان آ جائے۔ ایک بار سورہ محمد اسی طریقے سے پورا مکمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی، ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نا اقرا بات کر رہی ہوں سرگودا سے، مجھے نا اپنا استخارہ کروانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استخارہ کروانا ہے۔ جی پوچھیے۔ جی آپ نام اور والدہ کا نام بتائیے، کس حوالے سے استخارہ کرنا ہے یہ بتائیے۔ لائیو کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ٹرانسمیشن ختم ہوگا تو اپنا میسج واٹس ایپ کر دیں۔ والدہ کا نام نکھت ہے۔ نکھت، آپ کا نام کیا ہے؟ اقرا ناصر پورا نام میرا۔ کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں؟ استخارہ مجھے یہ کروانا ہے کہ نا میں بیمار کافی زیادہ رہتی ہوں نا، فزیکلی جو میری ہیلتھ ہے نا وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے دن بدن، نا کمزور بالکل، مطلب کوئی چیز اثر نہیں کرتی فزیکلی، نہ کوئی میڈیسن نہ کچھ، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے میڈیکلی کوئی ایشو ہے یا روحانی۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ سورہ قریش پڑھتی ہیں؟ سورہ قریش پڑھتی ہیں آپ؟ اقرا فی الحال تو میں بھی کوئی ایسا وظیفہ نہیں پڑھ رہی۔ نہیں پڑھ رہی؟ آپ ایک کام کیجئے، آپ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا شروع کیجئے۔ جی 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا شروع کیجئے آپ، جی ٹھیک ہے؟ اور 21 دن مکمل کیجئے گا، اور ڈیلی جب یہ پڑھ کے فارغ ہوں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کا پورے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، جی۔ ٹھیک ہے؟ میں نا کوئی بھی وظیفہ یا پڑھائی کرتی ہوں نا تو وہ میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ میری بہن ذرہ برابر بھی آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، آپ آج پڑھیں اور کل ٹرانسمیشن میں مجھے فون کر کے بتائیے گا اپنی طبیعت، ٹھیک ہے؟ جی ویسے کیا معاملات ہیں، کیا مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے کوئی؟ جی میری بہن روحانی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو آپ پروگرام کے بعد اسی نمبر پر رابطہ کیجیے گا، وہ تفصیل آپ کو ضرور سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضور، کمنٹس میں جو ہے وہ ایک بھائی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، سلائڈ پہ نمبر بھی چل رہا ہے، صحیح ہے، اور جو راشن باکس تقسیم کر رہے ہیں اس کی جو ایک راشن باکس ہے وہ ایک گھرانے کا پورا راشن ہے اس کے اندر، صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی قیمت 8,000 روپے ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ صرف فیصل بینک ہے، اور ایزی پیسہ جیس کیش نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ فیصل بینک کے علاوہ اگر آپ کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہو تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب اس میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے نام لوگ مس یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں ہمارے نام کو باقاعدہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ، اچھا تو ان کا تدارک کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر ایک ہی چلایا ہے جس میں میرا نام موجود ہوگا، صحیح ہے، آپ کا نام پر محمد واجد۔ محمد واجد، مطلب وہ اس کے علاوہ کسی اور نام سے اگر کوئی آپ کو بھیجتا ہے تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایزی پیسہ یہ وہ بھی صرف محمد واجد کے نام سے۔ اچھا، آپ ہی کے نام پر کوئی بھیجتا ہے ہاں، اور وہ آپ کو اطلاع دے کہ میں یہ بھیج رہا اس ہوں۔ میں یہ ضرور بتائیں کہ وہ پیسے کس مد میں بھیج رہے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں دے رہے ہیں، صدقے کی صورت میں دے رہے ہیں، یا راہ للہ دے رہے ہیں، صحیح، آئی بس سمجھ میں، یا نذرانہ کر رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، صحیح، یا آپ کو تحفہ یا تحفہ تن دے رہے ہیں، جی، کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے۔ صحیح ہے، تو بالکل آپ یہ چیز مینشن ضرور کریں کہ زکوٰۃ والا اگر بغیر بتائے
وہ بھیج دیتا ہے اور سامنے وہ صدقات نافلہ ہی سمجھیں گے، تو وہ اگر ایسے کام میں ایسے مصرف میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کا زکوٰۃ کے مصارف میں سے نہیں ہے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ جو زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں نا اپنی، کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، تو اس کی ریسیونگ ضرور لیں، رسید ضرور لیں۔ ٹھیک ہے حضور، مزید کال لے سکتا ہوں؟ ٹائم دیکھ لیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی میری بہن، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے اپنے بھائیوں کے متعلق پوچھنا تھا۔ جی جی، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نا ہمارے نا رشتوں کا بہت مسئلہ ہے، بھائیوں کا، تو رشتے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے یا آپ کا رشتہ نہیں ہوتا؟ بھائیوں کے، بلکہ ہم سب بہن بھائی کے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رشتے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ جی سر، رشتے ہو کر نا ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹوٹ جاتے ہیں، تو آپ ایک کام کریں، اپنے بھائیوں کے، اپنے فیملی ممبر جن کے ساتھ رشتوں کی مسئلہ ہے نا، آپ ان کے نام اور والدہ کا نام لکھ کر آپ اسی نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں، میں چیک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیل سے میں آپ کو جواب دے دوں گا، اور اس کا حل بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور جی سر، آپ سے ایک اور چیز کی بھی اجازت چاہیے تھی۔ کس کی؟ جی دعائے بشمق کی۔ دعائے بشمق کے بارے میں آپ جانتی ہیں؟ جی سوری، سنائی نہیں دیا آپ۔ دعائے بشمق کے بارے میں آپ جانتی ہیں؟ ہاں جی۔ کس سے جانتی ہیں؟ کیسے جانتی ہیں؟ میں نے وہ ویڈیو میں دیکھا تھا۔ کس کی ویڈیو میں دیکھا تھا؟ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی۔ اچھا، آپ نے دعائے بشمق یاد کی ہے؟ میں نے یاد نہیں کی، لیکن پڑھ ضرور لیتی ہوں۔ تو کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتی ہے؟ جی ہیلو، کس مقصد کے لیے یاد لینا چاہتی ہے؟ کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ یہی وہ جو اس میں جو سر آپ نے بتایا تھا کہ یہ پڑھی جاتی ہے ہر مشکل اور پریشانی کے لیے، اور مہینوں کے حساب سے پڑھی جاتی ہے، مارچ 21 مارچ سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سفر کے لیے اور یہ ہر کامیابی وغیرہ ضرورت۔ ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو اور کوئی بات؟ ٹھیک، جزاک اللہ حضور۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو ابھی مطلب آج تو ماشاءاللہ سوال تو میں آپ نے آج جتنے میرے سوالات تھے بہت ہی جلدی اس کے جواب دے دیے تھے، اس کے بعد لوگوں کی کالز لے رہے تھے۔ ابھی خیر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل کل ہم نئے سوالوں کے ساتھ دوبارہ اسی طرح کی نشست میں آمنے سامنے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ سے ضرور علم حاصل کریں گے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور میرے وہ شاگرد، وہ لوگ کہ جو لوگ تاک ہیلنگ جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی ایڈمیشن اوپن ہے، اور تاک ہیلنگ جو ہے یہ ہمارا اسپیشل کورس ہے کہ جس میں میں خود اس میں تعلیمات دیتا ہوں، میں خود لیکچر دیتا ہوں، اور میں خود پرائیویٹلی سمجھاتا ہوں۔ اس میں ہماری کلاس خصوصی کلاس ہوتی ہے کہ جس میں میں خود آپ کو ٹائم دیتا ہوں، میں خود آپ کو اجازت دیتا ہوں، میں خود آپ کو اس کے ترتیب طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ تو جو لوگ یہ علم روحانیت، علم عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا تاک ہیلنگ کا کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے تاک ہیلنگ کے ایڈمیشن اوپن ہے، اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 10 سے 15 دن اوپن رہیں گے، تو جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد جوائن کر لیں، تاکہ ہم تاک ہیلنگ کی بھی کلاسز شروع کریں۔ اس میں آپ کی کلاسز بھی ہوگی، اور کلاسز میں آپ کو لیکچر ملیں گے، اور لیکچر ملنے کے بعد پھر آپ کی Q&A کلاس بھی ہوگی۔ تاک ہیلنگ لیول 1 ہمارا 16 لیکچر پر مشتمل ہے۔ تاک ہیلنگ لیول 1 ہمارا 16 لیکچر پر مشتمل ہے، اور ہر 4 لیکچر کے بعد آپ کی Q&A کلاس ہوگی کہ جس میں آپ سوال کریں گے اور آپ کو اس کے جوابات لائیو میں دوں گا آپ کو۔ یہ نہیں کہ میرا کوئی شاگرد کرا رہا ہوگا، نہیں، میں خود
آپ کے روبرو ہوں گا, آپ خود مجھ سے پوچھیں گے, اور جو کچھ تا کلنگ میں آپ کو سکھایا جائے گا یہ آپ کے لیے خاص ہوگا, اور اس کی رازداری کا آپ سے جو ہمارا طریقہ کار ہے, جو ہم اسے وعدہ بھی لیتے ہیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر اس چیز سے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے شاہ صاحب جب اتنا کچھ میں نے عام کیا ہے یوٹیوب پر, تو یہ سوچیں کہ میرے وہ اسٹوڈنٹ جو تا کلنگ میں پھر وہ کیا سیکھ رہے ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک تو یہ لیکچر ہے نا جو ہمارے یوٹیوب پر ہے, جی جی, وہ لیکچر اس سے زیادہ کمال کے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ اس کو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس نمبر پہ اپنی ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہوں, جہاں سے بھی تعلق ہو, تو میں اپنے ایڈمن سے بھی کہہ دوں گا, اور آپ بھی کوشش کریں کہ جلد از جلد تاکہ میں اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں, تاکہ آپ کی کلاسز بنا کے آپ کی کلاسز شروع کر دی جائیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور ماشاء اللہ تاک ہیلنگ کورس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو آپ سے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ آپ کا جاری ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں برکتیں عطا فرمائے. اور انشاءاللہ کل پھر سیم وقت اور سیم ٹائم ہوگا انشاءاللہ, اور نئے سوالات ہوں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل بالکل. اور آپ سے اکتساب فیض کل پھر ہوگا انشاءاللہ زبردل, جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اور آخر میں محبت کا پیغام کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.